السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا یا استعمال کیا۔ تو یہ ہیں وہ سوال جو قیامت والے دن ہونے ہیں مجھ سے اور آپ سے سب سے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ عمر دی تھی 60 سال کی، 65 سال کی، 70 سال کی، 40 سال کی، کہاں گزاری، کن کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے یا اللہ کی فرمانبرداری کے کام کیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ علم دیا تھا، تم نے پڑھا تھا کچھ، تو وہ علم کہاں استعمال کیا؟ کیا وہ علم ایسے کاموں میں لگایا جو اللہ کی رضا کے کام تھے؟ اس علم سے کسی کا بھلا بھی کیا، یا صرف اس علم کو پیسے کمانے میں ہی استعمال کیا؟ پھر اس کے علاوہ مال کہاں سے کمایا؟ حلال ذرائع سے مال کمایا یا حرام ذرائع سے کمایا؟ اور اگر کمایا حلال ذرائع سے تو خرچ کہاں کیا؟ حلال پر چیزوں پر خرچ کیا یا حرام چیزوں پر؟ پھر اس کے بعد یہ جسم جو میرا اور آپ کا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے کہ اس جسم کے بارے میں کہ اس کو کن چیزوں میں گھلایا۔ صرف دنیا کے ہی کام کر کر کے ہم تھکتے رہے، یا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں بھی اس جسم کا استعمال کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کو بہترین طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی نعمت کے شکر میں آتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگائے اور خیر کے کاموں میں لگائے۔ انشاءاللہ آج کے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 20واں پارہ سورۃ النمل ہم نے کل شروع کی تھی، اس کو آج مکمل کریں گے، اور پھر باقی صورتیں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یا کون ہے جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم اور اس نے تمہارے لیے من السماء اور اس نے اتارے تمہارے لیے من السماء ماء آسمان سے پانی، پھر کیا ہوا اس پانی کے ساتھ؟ فانبتنا بہ پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے حدائق باغات ذات بہجت رونق والے، ما کان لکم نہ تھا تمہارے لیے ان تنبتوا کہ تم اگا سکو شجرہا درخت ان کے، الہ کیا ہے کوئی الہ مع اللہ ساتھ اللہ کے، یعنی تم اللہ کی نشانیاں دن بھر دیکھتے ہو، صبح و شام اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہو، آسمان ہے تمہارے سامنے اتنا بڑا، زمین ہے، پھر کیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اور کیسے اس سے جو ہے کھیتیاں اپنا اناج اگاتی ہیں، پھلدار درخت اپنا پھل اگاتے ہیں، ایک ہی پانی ہے اور ہر پودے کا جو پھل ہے وہ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، تو یقیناً یہ سب صرف ایک الہ یعنی اللہ کا ہی کام ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، پھر ان کو چلانے والا ہے۔ بل ہم قوم بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں یعدلون جو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ امن جعل الارض یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرارن جائے قرار، وجعل خلالہا اور اس نے بنایا درمیان اس کے انہارن نہروں کو، وجعل لہا اور اس نے بنایا اس کے لیے رواسیا پہاڑوں کو، وجعل اور اس نے بنایا
بین البحرینی درمیان دو سمندروں کے، حاجزن ایک پردہ۔ کل کے اس بارے میں بھی ذکر ہوا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ ویڈیو بھی آج کل تو بہت عام ہے، جس میں دو سمندر جو ہیں وہ دو مختلف رنگ کے سمندر ہیں، مختلف ان کے پانی کی ساخت ہے، اور ایک جگہ وہ مل رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتا ان کا پانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا بنا دیا ان کے درمیان، بین البحرین حاجزن، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اور کل کے اس بارے میں اللہ نے لفظ استعمال کیا تھا برزخ، کہ ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ پھر کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ تو علم جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ جب انسان کوئی بھی عمل بغیر علم کے کرتا ہے تو پھر وہ گمراہی کے راستوں پر نکل جاتا ہے۔ امن یا کون ہے جو یجیب المضطر، دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی، اذا دعاہ، جب وہ دعا کرتا ہے اس سے، ویکشف السوء، اور وہ دور کرتا ہے تکلیف، وَيَجْعَلُهُ، اور وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض، جانشین زمین کے۔ یہ سب رحمتیں، یہ سب کرم کس نے کر رکھے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر رکھے، لیکن انسان کیا ہے، پھر بھی جو ہے وہ کریڈٹ دوسروں کو دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَإِلَٰهٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ، یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی ظلمات البر، اندھیروں میں خشکی کے، والبحری، اور سمندر کے، وَمَن يُرْسِلْ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے، الرِّيَاحَ، ہواؤں کو، بشراً، خوشخبری بنا کے، بین یدی، آگے آگے، رحمتہ، اپنی رحمت کے۔ اَإِلَٰهٌ، کیا ہے کوئی الہ، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، تعالی اللہ، بلند تر ہے اللہ، عما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن، یا کون ہے جو یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، یعنی اسے دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ وَمَن یرزقکم، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، اَإِلَٰهٌ، کیا ہے کوئی الہ، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل اپنی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو پھر کوئی دلیل لاؤ، اس کا کوئی آرگیومنٹ پیش کرو کہ ہاں ہم بھی مانیں اس کو کہ واقعی اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، وہ صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نشانیاں پوری کائنات میں بہت واضح ہیں اگر انسان ان پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہہ دیجئے لاؤ دلیل اپنی، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے، قُلْ لَا يَعْلَمُ، کہہ دیجئے نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الغیب، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو غیبوں کا حال کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ کوئی نجومی، کوئی جو ہے وہ جادوگر، کوئی بھی انسان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کل کو یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا، وہ بہت ہی بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ غیب کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ کب جو ہے وہ قیامت آئے گی اور دوبارہ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ بلکہ ادارہ کا گم ہو گیا، علمہم، علم ان کا، فی الآخرت، آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شکن، بلکہ وہ شک میں ہیں، منہا، اس سے، بل ہم منہا، بلکہ وہ اس سے، عمون، اندھے ہیں، یعنی کہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے لیکن کیا ہے، حق ان کو نظر نہیں آتا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا، کیا جب ہم ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، و آباؤنا، اور آباء و اجداد ہمارے، انا لمخرجون، کیا یقیناً ہم ضرور نکالے جائیں گے، یعنی کہ ان کو اپنے دوبارہ زندہ ہونے پر شک تھا، تو اس لیے بار بار نبیوں سے کیا کرتے تھے، اس طرح کے سوال، اور یہ سوال برائے سوال تھا، سوال برائے تنقید تھا، نہ کہ سوال برائے اس سے وہ کچھ سیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ سوال کرنا بری بات نہیں ہے، سوال کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن
کیا اس سوال سے وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے، کوئی علم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اپنا کوئی شک دور کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، سوال کرنا ان کا مقصد کیا تھا کہ نبی کا مذاق اڑانا۔ لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم، ھذا نحن، اس کا ہم، وآباؤنا اور آباء و اجداد ہمارے، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین، کہانیاں پہلوں کی۔ قل سیرو، کہہ دیجئے چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا کیف کانا، پھر دیکھو کس طرح ہوا عاقبت و انجام المجرمین، مجرموں کا، یعنی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کو دیکھ لو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ ولا تحزن، اور نہ آپ غم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں اور ان کی ہمت بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی ان باتوں پر جو یہ آپ کے ساتھ بلا وجہ کے جو ہیں وہ بحثیں کرتے ہیں، ان پر آپ غم نہ کیجیے۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ آپ غم کیجیے ان پر، ولا تکن، اور نہ آپ ہوں، فی ضیق، تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ چالیں چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، اِن كُنتُمْ صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، عسیٰ، امید ہے، ان یکون، کہ ہو وہ، رادفہ، پیچھے آ لگے، لکم تمہارے، بعد الذی، بعض یا کچھ حصہ وہ جو تستعجلون، تم جلدی مانگتے ہو۔ قیامت کی تو ان کو بڑی جلدی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے ہی آ لگی ہو، اور ویسے بھی جب انسان کی موت آ جاتی ہے، موت کا بھی نہیں پتہ ہے نا کسی کو کہ وہ کب آ جائے گی، تو موت آ گئی تو سمجھ لیں اس شخص کی تو قیامت ہو گئی نا، وہ تو برزخ میں اب چلا گیا، اب وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے قریب ہی آ لگی ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَذُو فَضْلٍ، البتہ فضل والا ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن اکثر ان کے، لا یشکرون، نہیں وہ شکر کرتے۔ شکر کی کمی ہے ہم لوگوں میں، ہر لمحے ہماری زبانوں پر شکوے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دن ہم اپنی آواز ریکارڈ کریں پورا دن کے لیے، یا چلیں پورا دن بھی نہیں، کچھ گھنٹوں کی ہی ہم اپنی باتوں کو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں ہم اس کو سنیں خود سے، اور ہم اس میں دیکھیں کہ کتنی بار ہماری زبان سے کوئی شکر کا کلمہ نکلا ہے اور کتنی بار شکایت کا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی باتوں پر چیک رکھے اور دیکھے کہ میں منہ سے کیا نکال رہی ہوں، کیا میں شکر نکال رہی ہوں اللہ کا، یا میں ناشکری کر رہی ہوں، اور یا پھر شکایتیں، کیونکہ شکایتیں آج کل بہت زیادہ سننے میں آتی ہیں، ہر انسان جو ہے وہ شکوے شکایتیں جو ہے وہ کرنے میں لگا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی زبان سے شکر سننے کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہر حال میں کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اس سے برے حالات میں بھی ہم ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بہت اچھی حالت پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک رب آپ کا، البتہ وہی جانتا ہے، مَا تُكِنُّ، جو کچھ چھپاتے ہیں، صُدُورُهُمْ، سینے ان کے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور نہیں کوئی غائب ہونے والی، فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں اور زمین میں، إِلَّا فِي کتاب، مگر ایک کتاب میں ہے، مبین، واضح۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، یقص، بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر باتیں وہ جو، ہم فیہ یختلفون، وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور بے شک وہ البتہ ہدایت ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے بات کیسے شروع کی کہ یہ قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بتائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آنے والی قوم تھی وہ بنی اسرائیلی تھی، انہی پہ حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سیکھیں، جو غلطیاں کوتاہیاں جو نافرمانیاں انہوں نے کی اور کن کن وجہوں سے ان کے اوپر عذاب آئے، تو ان سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، امت مسلمہ کو بھی سیکھنا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور کیا ہے یہ قرآن؟ ہدایت ہے، اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو لہٰذا ہمارا اس دفعہ کے دورہ قرآن کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم اس نیت سے قرآن کو پڑھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم جیسی زندگیاں گزاریں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ویسا کر دے۔ اِنَّ رَبَّكَ یقضی، بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، بحکمہ، اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس توکل کیجیے اللہ پر، بس تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک دفعہ موت آ گئی، اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے، یہ کچھ سال ہیں زندگی کے جو آزمائش کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی باتوں اور پر ان کے
جو تانے ہیں ان پر پریشان نہ ہوئیے، اللہ پر توکل کیجیے۔ انک علی الحق کی، بے شک آپ حق پر ہیں، المبین واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا وہی حق ہے۔ انک لا تسمع، بے شک آپ سنا سکتے الموتى، مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشرکین اور کافرین کو کیا کہہ رہے ہیں جو قرآن سن کر بھی ہدایت نہیں پاتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے یا یہ اسلام کیوں نہیں لاتے، کیونکہ مردہ ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں نا جب، تو پھر حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمعوا، اور نہیں آپ سنا سکتے الصم، بہروں کو، الدعاء، پکار، اذا ولوا، جب وہ پھر جائیں، مدبرین، پیٹھ پھیر کر، وما انت بہاد، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے، العمی، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ حقیقت میں تو وہ اندھے اور بہرے نہیں تھے، صرف کیا تھا، ان کے دل اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، ان کو حق سنائی نہیں دیتا تھا، حق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، ان کو جو ایمان لائیں ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پھر وہ فرما بردار ہوں۔ تو جو مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اسی کے دل میں قرآن اترے گا، اسی کے دل میں حق بات اترے گی۔ وَإِذَا وَقَعَ، اور جب واقع ہو جائے گی، القول، بات، علیہم، ان پر، اخرجنا لہم، نکال لائیں گے ہم ان کے لیے، دابتن، ایک جانور، من الارض، زمین سے، تکلمہم، جو کلام کرے گا ان سے۔ تو دابت الارض جو ہے یہ قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں سے ہے۔ ان الناس کانوا، کہ بے شک لوگ تھے وہ، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، لا یوقنون، نہ وہ یقین رکھتے تھے، یعنی انہیں لگتا تھا قیامت آئے گی ہی نہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، فی کل امت، ہر امت میں، فوجن، ایک فوج کو، ممن، ان میں سے جو، یکذب، جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فہم یوزعون، تو وہ گروہوں میں تقسیم کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قالا، وہ فرمائے گا، اکذبتم، کیا جھٹلایا تم نے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو یہ سوال جو ہے وہ کیا ہوگا ان کے لیے، باعث حسرت بن جائے گا، باعث جو ہے وہ شرمناک ہو جائیں گے وہ لوگ اس بات کا جواب دیتے ہوئے، کیونکہ ساری زندگیاں تو اللہ کی آیات کے مطابق گزاری ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قال اکذبتم بآیاتی، وہ فرمائے گا کیا جھٹلا دیا تم نے میری آیات کو، ولم تحیطوا، حالانکہ نہیں تم نے احاطہ کیا تھا، بہا، ان کا، علم کے اعتبار سے، یعنی کبھی ان کو پڑھ کر تو دیکھا ہی نہیں، کبھی ان کو سمجھ کر تو دیکھا ہی نہیں، کبھی اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی میری آیات کو سمجھنے میں، اور بغیر سمجھے ہی ان کو جھٹلا دیا۔ ماذا، یا کیا کچھ، تم تھے، تم تعملون، تم عمل کرتے، وبقع القول، اور واقع ہو جائے گی بات، علیہم، ان پر، بما ظلموا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، تو نہ وہ بول سکیں گے، الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا جعلنا اللیل، بے شک ہم بنایا ہم نے رات کو، لیسکنوا، تاکہ وہ سکون پائیں، فیہ، اس میں۔ تو رات کو بنانے کا کیا مقصد ہے، تاکہ انسان اس کے اندر سکون پائے، نیند پوری کرے، سوئے، فی والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، یعنی اٹھے اپنے کام کاج کرے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں، کس میں، رات کو سکون کا ذریعہ بنانے میں اور دن کو روشن بنانے میں، کیا ہیں، البتہ نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ، اور جس دن پھونکا جائے گا، فی الصُّورِ، سور میں، فَفَزِعَ، تو گھبرا جائے گا، مَن فِی السَّمَاوَاتِ، جو کوئی آسمانوں میں ہے، وَمَن فِی الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے چاہے اللہ، وَكُلٌّ، اور سب کے سب، أَتَوْهُ، آئیں گے اس کے پاس، داخرین، ذلیل ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، آپ سمجھتے ہیں انہیں، جامدتاً، جامد، وَهِيَ تَمُرُّ، حالانکہ وہ چلتے ہیں، مر السحاب، چلنا بادلوں کا، صنع اللہ، کاریگری ہے، صنعت ہے اللہ کی، الذی، وہ جس نے، اتقن، مضبوط بنایا،
کل شیء ہر چیز کو، انہو خبیر بے شک وہ خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تفعلون اس کی جو تم عمل کرتے ہو، من جاء بالحسنۃ جو کوئی لائے گا نیکی کو، فلہ خیر منہا تو اس کے لیے بہتر ہے اس میں سے، قیامت کے دن جو نیکیاں سمیٹ کر لائے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور کیا ہوگا اس کے لیے اس دن، وہم من فزع اور وہ گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن کی، آمنون امن میں ہوں گے۔ قیامت کے دن کی گھبراہٹ کیا ہے؟ سورج اتنا قریب ہوگا اور گرمی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں اچھے سے کہ قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا۔ تو اس دن کی گھبراہٹ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان خوب خوب نیکیاں لے کر آئے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کہ لائے گا برائی کو، فَكُبَّتْ تو اوندھے ڈالے جائیں گے، وجوہہم چہرے ان کے، فی النار آگ میں، استغفر اللہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، حل تجزون نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما مگر اس کا جو کنتم تعملون تھے تم عمل کرتے، انما امرتو بے شک حکم دیا گیا ہوں میں، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ رب کی اس البلدی شہر کے، الذی وہ جس نے حرمہا حرام ٹھہرایا اسے، یعنی کہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہوں میں، ان اکون من المسلمین کہ میں فرما بردار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو دعوت دیجئے، ان کو ہدایت کی طرف بلائیے، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ان سے جو ہے وہ اعلان برات کیجئے کہ میں مسلمان ہوں، میں اس شہر کے جو رب ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے اس پر ایمان لایا ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں صرف اسی کے حکم کی پیروی کروں گا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ اور یہ کہ میں تلاوت کروں القرآن قرآن کی، فَمَنِ اهْتَدَى تو جو کوئی ہدایت پا گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے نفس کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ اور جو کوئی بھٹکا، فَقَدْ تو کہہ دیا جائے گا، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے تھا، ڈرانے والوں میں سے ہوں، وَقُلِ الْحَمْدُ اور کہہ دیجئے سب تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا تو تم پہچان لوگے انہیں، وَمَا رَبُّكَ اور نہیں رب آپ کا، بِغَافِلٍ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات یہ آیات ہیں الکتاب المبین واضح کتاب کی، نتلو علیک ہم پڑھتے ہیں آپ پر، کن پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، من نبائی کچھ خبریں، موسیٰ و فرعون موسیٰ اور فرعون کی، بالحق ساتھ حق کے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے نصیحت کون پکڑیں گے؟ جو ایمان والے ہیں۔ ان فرعون بے شک فرعون، ان فرعون بے شک فرعون نے، علا فی الارض سرکشی کی زمین میں، وجعل اور اس نے کر دیا اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً کئی گروہ، یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح ابناءہم وہ ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی عورتوں کو، یعنی فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہو کانا بے شک وہ تھا، وہ من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے، ونرید اور ہم چاہتے ہیں، ان نمن کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان پر جو استضعفوا کمزور بنا دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ بنی اسرائیل کی مدد کی جا سکے۔ بنی اسرائیل پر فرعون جو ہے اور اس کے سردار بہت ظلم کرتے تھے، ایک تو ظلم جس کا بھی پیچھے ذکر آیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، پھر ان سے کام کاج کے حساب سے، اور ان کو بہت ہی زیادہ ایک حقیر قوم کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسی لیے موسیٰ کو بھیجا تھا تاکہ ان کو وہاں سے ان کی نجات ہو سکے، وَلِنَجْعَلَهُمْ اور ہم بنائے انہیں أَئِمَّةً پیشوا یعنی امام، وَنَجْعَلَهُمْ اور ہم بنائے انہیں الوارثین وارث، وَنُمَكِّنَ اور ہم اقتدار بخشیں، لَهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں زمین میں، کنہیں؟ بنی اسرائیل کو، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وَحَامَانَ اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان میں سے،
ماں وہ چیز جس سے کانو یحذرون تھے وہ ڈرتے، و اوحینا اور وہی کی ہم نے الی موسیٰ طرف موسیٰ کی ماں کے، ان ارضعیہ کہ دودھ پلاؤ اسے، فاذا خفتی علیہ پھر جب خوف ہو تمہیں اس پر، فالقیہ تو پھر ڈال دو اسے، فی الیمی دریا میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ خیال ڈالا، کیونکہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو فیملی تھی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اب ام موسیٰ کے پاس کیا ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو یہی تھا کہ جب اب اگر فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کیا ہے، اس نے اپنے غلاموں کو بھیج کر موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کروا دے گا، جیسے اس کی عادت تھی قتل کروانے کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں کیا خیال ڈالا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں خوف ہو کہ وہ آنے والے ہیں اور وہ اس کو قتل کر دیں گے تو کیا کرنا ہے، اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ماں ہے اور ماں کا دل جو ہے وہ بچے کے لیے کیسے تڑپ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، اِنَّا رَادُّوهَا بے شک ہم لوٹا دینے والے ہیں اسے، الیک طرف تیرے، وَجَاعِلُوهُ اور بنانے والے ہیں اسے، من المرسلین رسولوں میں سے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کے پاس آئے بھی، جب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، ہم نے پچھلے سپاروں میں وہ واقعہ یہ تفصیل سے پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بہن نے جا کے ان کو بتایا کہ ایک عورت ہے جس کو میں جانتی ہوں جو دودھ پلا سکتی ہے، تو وہ پھر ان کی ماں کو لے گئی، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ وہ ان کی پرورش محل میں ہی ہوئی فرعون کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہی ان کو دودھ پلاتی تھی۔ اور پھر دوسرا وعدہ کہ ہم رسول بنائیں گے اسے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اسے آل فرعون نے، لیکون تاکہ وہ ہو لہم عدو ان کے لیے دشمن، وحزنا اور غم کا موجب، ان فرعون بے شک فرعون، و حامان اور حامان، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر، قانوا خاطعین تھے وہ خطا کار، وقالت امرأۃ اور کہنے لگی بیوی فرعون کی، قرۃ عین ٹھنڈک آنکھوں کی، لی ولکا میرے لیے اور تیرے لیے، وہ کہنے لگی نہ مارو اس بچے کو، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہا نہ تم قتل کرو اسے، عسیٰ امید ہے، ان ینفعنا کہ وہ نفع دے گا ہمیں، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں گے اسے بیٹا، وہم لا یشعرون اور نہ وہ شعور رکھتے تھے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ اور ہو گیا دل موسیٰ کا، فارغاً خالی، اب بچہ چلا گیا پاس سے، اب نہیں پتہ ہے کہاں پہنچا ہے، کدھر گیا ہے، کس کے پاس ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، موسیٰ کا دل تو خالی ہو گیا، انقادت بے شک قریب تھا، لتبدی کہ وہ ظاہر کر دیتی، بھی اسے، لولا اگر نہ ہوتا، الربتنا یہ کہ مضبوط کر دیا تھا ہم نے، علی قلبہا اس کے دل کو، لتکونا تاکہ وہ ہو، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، وقالت اور وہ کہنے لگی، لاختہ اس کی بہن سے، قصی ہی پیچھے جا اس کے، فبصرت پھر وہ دیکھتی رہی بھی اسے، عن جنب دور سے، وہم لا یشعرون اور وہ نہ وہ شعور رکھتے تھے، وحرمنا علیہ اور حرام کر دی ہم نے اس پر، المراضع دودھ پلانے والیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو کسی کا بھی دودھ جو دائیاں ہوتی ہے دودھ پلانے والی، کسی سے بھی نہیں پی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من قبل اس سے پہلے، فقالت تو وہ کہنے لگی، بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو ایک ایسے انجان لڑکی بن کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تو وہ محل میں پہنچ گئی اور جا کر ان کو کیا کہتی ہے، حل ادلکم کیا میں بتاؤں تمہیں، علی اہل بیت ایسے گھر والے، یکفلونہ جو کفالت کریں گے اس کی، لکم تمہارے لیے، وہم لہو اور وہ اس کے لیے، ناصحون خیر خواہ ہوں، فرددناہ الی امہ تو لوٹا دیا ہم نے اسے طرف اس کی ماں کے، کئی تقرہ تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینہا آنکھیں اس کی، ولا تحزنا اور نہ وہ غمگین ہو، ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے، لا یعلمون
نہیں وہ جانتے۔ ولما بلغا اور جب وہ پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو، واستوى اور وہ توانا ہو گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام، آتیناہ حکما و علما عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم، وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ودخل المدینہ اور وہ داخل ہوا شہر میں، علی حین غفلت غفلت کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کر رہے تھے اس وقت وہ شہر میں نکلے موسیٰ علیہ السلام۔ من اہلیہا اس کے رہنے والوں کو، فوجد تو اس نے پایا فیہا اس میں رجلینی دو مردوں کو، یقتتلان وہ دونوں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ یہ اس کے گروہ میں سے تھا، وھذا من عدوہ اور وہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں نکلے دوپہر کے وقت تو دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اور ایک جو تھا ان کی دشمن قوم میں سے تھا۔ اب کیا ہوا، فاستغاثہ تو مدد طلب کی اس نے، الذی اس سے جو من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو شخص تھا اس نے کیا کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ آ کے مجھے چھڑاؤ، علی الذی اس کے خلاف، من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، فوقذہ تو گھونسا مارا اسے موسیٰ نے، فقضی علیہ تو پوری کر دی اس پر زندگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا ہی مارا اس شخص کو تو وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام بولے، ھذا من عمل الشیطان یہ کام میں سے ہے شیطان کے۔ مومن تھے نا، دل پاک تھا، سچا تھا، تو فوراً خیال آ گیا کہ یہ تو فوراً خیال آ گیا کہ یہ تو مجھ سے بہت ہی غلط کام ہو گیا ہے، حالانکہ انہوں نے اس نیت سے نہیں مارا تھا اس کو کہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ انہ عدو یقیناً وہ دشمن ہے، کون، شیطان، مدل مبین گمراہ کرنے والا ہے کھلم کھلا۔ قال ربی کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی بے شک میں ظلم کیا ہے میں نے اپنی جان پر، فاغفر لی بس بخش دے مجھے۔ فغفر لہ تو اس نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا اسے، انہ بے شک وہ هو الغفور الرحیم وہی ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اتنا ہی کہنا ہوتا ہے ہمارا، اور ہمارا رب اس قدر غفور الرحیم ہے کہ وہ فوراً انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف چند جملے کیا کہنا ہے، ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، فاغفر لی بس مجھے بخش دے، بس یہ دو کلمات کہنے۔ قال ربی کہا اے میرے رب، بما انعمت بوجہ اس کے جو انعام کیا تو نے، علیہ مجھ پر، فلن اکون ظہیرا تو ہرگز نہیں میں مددگار ہوں گا، للمجرمین مجرموں کے لیے۔ فاصبح فی المدینۃ تو اس نے صبح کی شہر میں، خائفتاً ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، فاذا الذی پھر اچانک وہ شخص، استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامس کل، یستصرخہ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، قال لہ کہا اسے موسیٰ نے، انک لغوی بے شک تو البتہ بہکا ہوا ہے، مبین کھلم کھلا ہے۔ اب اگلے دن موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نکلے باہر تو دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں، پھر وہی آدمی ان کی قوم کا وہ دوبارہ لڑ رہا ہے اور پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، فلما ان ارادہ تو جب اس نے ارادہ کیا، ان یبتشا کہ وہ پکڑ لے، بالذی اسے جو ہوا وہ عدو دشمن تھا، لہما ان دونوں کا، قال اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اتریدو کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی کہ تو قتل کر دے مجھے، کما جیسا کہ قتل کیا تو نے، نفسا ایک نفس کو، بالامس کل۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اس کو چھڑانے لگے کہ وہ لڑائی نہ کرے تو اب موسیٰ علیہ السلام پر الزام کیا لگا رہا ہے کہ تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک آدمی کو کیا تھا۔ ان تریدو نہیں تو چاہتا، الا مگر ان تکونا کہ تو ہو، جبارن فی الارض زبردستی کرنے والا زمین میں، وما تریدو اور نہیں تو چاہتا، ان تکونا کہ تو ہو، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے۔ تو ایک تو خود ہی موسیٰ علیہ السلام کو بلایا مدد کے لیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام چھڑوا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم تو فساد کرنے والے ہو، تم تو زبردستی کرنے والے ہو۔ وجاء رجل اور آیا ایک شخص، من اقصى المدینہ آخری کنارے سے شہر کے، یسعی دوڑتا ہوا۔ اب ایک اور شخص آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیا کہنے لگا، قال یا موسیٰ کہا اے موسیٰ، ان الملأ بے شک سردار، یأتمرون وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوک کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج پس نکل جا، انی لکا بے شک میں تیرے لیے، من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا خائفا تو وہ نکلا یعنی موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے اس سے ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ دعائیں کیا کر رہے ہیں، قال ربی
کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میرے رب نجینی نجات دے مجھے من القوم الظالمین ان لوگوں سے جو ظالم ہیں ولما توجہ اور جب اس نے رخ کیا تلقاء جانب مدین مدین کے قال عسى ربی کہا امید ہے میرا رب ان یہدینی وہ دکھائے گا مجھے سواء السبیل راستہ سیدھا۔ کیسے موسیٰ علیہ السلام ہے ماشاءاللہ کہ ہر جگہ پر کیا کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ ہر موقع پر وہ پہلے گناہ ہو گیا فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ قوم اب مارنے کے لیے نکلی ہے پھر نکل رہے ہیں وہاں سے اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں۔ اب راستہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کس طرف جائیں، تو جب مدین کی طرف رخ کیا پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ولما وردا اور جب وارد ہوا یعنی وہ پہنچا ماء مدینہ پانی پر مدین کے وجد علیہ اس نے پایا اس پر امتن ایک گروہ کو من الناس لوگوں میں سے یسقونا وہ پانی پلا رہے تھے، ووجد من دونہم اور اس نے پایا ان کے علاوہ امرأتین دو عورتوں کو تذودانی وہ دونوں ہٹاتی تھی مویشی، قال ما خطبکما کہا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان دو عورتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ قالتا لا نسقی وہ دونوں کہنے لگیں کہ نہیں ہم پانی پلاتی ہیں، حتی یصدر یہاں تک کہ واپس لے جائیں الرعاء چرواہے اپنے مویشی، یعنی جب تک مرد جو ہیں پانی پر کھڑے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں تب تک ہم وہاں جا کر پانی نہیں پلا سکتے۔ اور کیوں آئی ہیں لڑکیاں، کیوں نکلی ہیں؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ اور باپ ہمارا بوڑھا ہے، کبیرٌ بڑی عمر کا ہے، تو وہ باپ پانی نہیں پلا سکتا تو لہٰذا دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ جانوروں کو پانی پلانے گئیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے، ثُمَّ تَوَلَّىٰ پھر وہ پلٹ گیا الی الظل طرف سائے کے، اب پانی پلا دیا ان کا کام کر دیا، اب ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں فقال ربی پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب انی لما بے شک میں اس کے لیے جو انزلتا نازل کرے تو الیہ میری طرف من خیرن بھلائی میں سے فقیر محتاج ہوں۔ وجاءته احداہما تو آئی اس کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں میں سے ایک تمشی چلتے ہوئی علی استحیاء ان ساتھ حیا کے، قالت وہ کہنے لگی ان ابی یدعوکا بے شک میرے والد بلا رہے ہیں آپ کو، یعنی ان دو لڑکیوں کے جو والد تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے تھے، لیجزی اجرن تاکہ وہ بدلہ دے تمہیں اجرت ما سقیتا اس کی جو پانی پلایا تم نے لنا ہمارے لیے۔ فلما جاءہ تو جب وہ آ گیا اس کے پاس وقص علیہ القصص اور اس نے بیان کیا اس پر قصہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے والد کے پاس پہنچ کر سارا ان کو واقعہ بتایا کہ کیسے ان سے غلطی سے قتل ہو گیا اور پھر لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی تو وہ شہر چھوڑ کر آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب ان لڑکیوں کے باپ نے کیا کہا؟ قال لا تخف اس نے کہا نہ تم ڈرو، نجوتا نجات پا گئے ہو تم من القوم الظالمین ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، یعنی اب تم ایک محفوظ علاقے میں ہو، یہاں آ کر وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قالت احداہما کہا ان دونوں میں سے ایک نے یعنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کیا کہا؟ یا ابتی اے میرے ابا جان استاجرہ اجرت پر رکھ لیجئے اسے، ان بے شک خیرہ بہترین من استاجرتا وہ جسے اجرت پر رکھیں آپ القوی الامین جو مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی۔ قالا اس نے کہا انی اریدو بے شک میں چاہتا ہوں ان کی حقا میں نکاح کر دوں تم سے احدا ایک کا ابنتیہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، ہاتینی ان دو علی اس شرط پر ان تأجرنی کہ تم مزدوری کرو میری 8 حججن 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ پھر اگر پورے کر دو تم 10 10 سال فَمِنْ عِنْدِكَ تو تمہاری طرف سے ہے، وَمَا أُرِيدُ اور نہیں میں چاہتا ان أَشُقَّ کہ میں مشقت میں ڈالوں علیک تم پر، ستجدنی یقیناً تم پاؤ گے مجھے انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لڑکیوں کے باپ نے ایک آفر کی کہ نہ صرف تم میرے پاس رہ کر نوکری کرو جاب کرو بلکہ میں ایک بیٹی کا رشتہ بھی تم سے کر دیتا ہوں اور تم 8 سال میرے پاس گزارو، چاہو تو 10 سال بھی گزار سکتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال ذالک اس نے کہا یہ بات طے ہے بینی درمیان میرے و بینک اور درمیان تمہارے، ایما جو بھی اجلینی دونوں مدتوں میں سے قضیت میں پوری کروں، فلا عدوانہ تو نہ ہوگی کوئی زیادتی علیہ مجھ پر، واللہ علی ما اور اللہ اوپر اس کے جو نقولو ہم کہہ رہے ہیں وکیل نگران ہے۔ اب دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی ہو گئی ان کے ایک بیٹی کے ساتھ۔ فلما قضا موسیٰ تو جب پوری کی موسیٰ نے الاجل مقررہ مدت وسارا اور وہ لے چلا باہلہ اپنے گھر والوں کو۔ اب
8 یا 10 سال جتنی مدت کا ان کا فیصلہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ پوری کر دی۔ اب اپنی بیوی کو لے کر کیا ہے، واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، آنسا اس نے دیکھی من جانب توری نارن، تور کی جانب ایک آگ۔ قال لأہلہ، اس نے کہا اپنے گھر والوں سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا، کثو ٹھہر جاؤ، انی آنستو بے شک میں دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ میں آتیکم میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا بخبرن اس میں سے کوئی خبر، او جذوتن یا کوئی انگارہ، من الناری آگ سے، لعلکم تصطلون تاکہ تم تاپ سکو اسے۔ فلما آتاہا تو جب وہ آیا اس کے پاس، نو دیا وہ پکارا گیا، من شاطئی کنارے سے، الواد الایمنی وادی کے دائیں جانب سے، فی البقعتی جگہ میں، المبارکتی برکت والی، من الشجرتی درخت میں سے۔ اب وہاں پر اس وادی کے دائیں جانب ایک درخت تھا ببرکت، وہاں سے کیا ہوا، آواز آئی، کیا آواز آئی، این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تو ڈال دے لاٹھی اپنی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی لاٹھی گرا دے نیچے۔ فَلَمَّا رَآهَا تو جب اس نے دیکھا اسے، تَهْتَزُّ کہ وہ ہلتی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وہ پھر گیا پیٹھ پھیر کر۔ موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے ایک انسان، ایک جو فطری ڈر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ہم سب انسانوں کے اندر، وہ کیا ہے، وہ جب جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ سانپ بن گیا تو وہ پیچھے مڑ کر جو ہے وہ بھاگنے لگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور نہ وہ پلٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل آگے بڑھ، ولا تخف اور نہ تو ڈر، انک من الآمنین بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے، یعنی یہ تجھے کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اس لک یدا کا داخل کر ہاتھ اپنا، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے، ودمم الیک جناحک اور ملا لے اپنی طرف بازو اپنا، من الرہبی خوف سے بچنے کے لیے، فذانک تو یہ دونوں برہانانی نشانی، دو نشانیاں ہیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، انہم کانوا بے شک وہ ہیں وہ، قوماً فاسقین فاسق لوگ۔ قال ربی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے رب، انی قتلت بے شک میں قتل کیا میں نے، منہم نفساً ان میں سے ایک شخص کو، فاخاف تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھے۔ تو اب کیا ہوا، کیا اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہیں، وَأَخِي ہارون اور میرا بھائی ہارون، ہوا اصفح وہ زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لساناً زبان میں، فارسلہ معی تو بھیج دے اسے میرے ساتھ، ردءً مددگار کے طور پر، یصدقنی وہ تصدیق کرے میری، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنشد عنقریب ہم مضبوط کر دیں گے، عضدہ کا بازو تیرا، بأخی کا ساتھ تیرے بھائی کے، ونجعل اور ہم بنا دیں گے، لکما سلطاناً تم دونوں کے لیے غلبہ، فلا یصلون تو نہیں وہ پہنچیں گے، الیکما طرف تم دونوں کے، یعنی کہ تم دونوں کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی سن لی، اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، بآیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جو پیروی کرے تم دونوں کی، الغالبون وہی غالب آنے والے ہیں۔ فلما جاءہم پھر جب آیا ان کے پاس، موسیٰ بآیاتنا بینات ساتھ ہماری کھلی کھلی نشانیوں کے، قالوا انہوں نے کہا، ما ھذا الا نہیں ہے یہ مگر، سحر ایک جادو، مفترن گھڑا ہوا، وما سمعنا بھذا اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں، من انباء الاولین اپنے آباء و اجداد میں جو پہلے گزرے۔ کیسے ہی ناسمجھ لوگ تھے، ہر بار یہی جو ہے وہ وجہ بتاتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ضروری تو نہیں کہ جو کام باپ داداؤں نے نہیں کیا یا جو انہوں نے کیا ہے وہی صحیح ہے، اور جو انہوں نے نہیں کیا وہی غلط کام ہے۔ تو لہٰذا اپنی عقل انسان کو استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ اندھی تقلید کرنی چاہیے۔ اور کیا ہوا، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے، ربی اعلم میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء اسے جو لایا ہے، بالہدا ہدایت، من عندہ اس کے پاس سے، ومن اور اسے جو تکون لہو ہے اس کے لیے، عاقبۃ الدار اچھا انجام آخرت کے گھر کا، انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں۔ یعنی اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے، اس کی آیات کو تسلیم نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہے،
پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، ما علمت لکم، نہیں جانتا میں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیری، اپنے سوا۔ اللہ اکبر، کیسا ہی ظالم تھا اور کیسا ہی مغرور، کہ کیا کہنے لگا، میرے سوا تو تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ فَأَوْقِدْ، پس جلاؤ آگ، لی میرے لیے، یا حامان، اے حامان، علی الطین، مٹی پر، فَاجْعَلْ لی، پھر بناؤ میرے لیے، سرحن، ایک بلند عمارت، لعلی اطلع، تاکہ میں شاید کہ میں جھانکوں، الی الہ موسیٰ، طرف موسیٰ کے الہ کے۔ اللہ اکبر۔ وانی لاظنہ، اور بے شک میں البتہ میں سمجھتا ہوں اسے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ اب کیا کرنے لگا، مذاق اڑا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کر رہا ہے کہ ایک میرے لیے اونچی سی عمارت بناؤ اور میں جھانک کر دیکھوں آسمانوں میں، جو موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب اوپر ہے تو میں جھانک کر دیکھوں اس کے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، ہوا اس نے، وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے لشکروں نے زمین میں، بغیر حق، بغیر حق کی، بغیر حق کے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور وہ سمجھتے تھے بے شک وہ، الینا لا یرجعون، ہماری طرف نہ وہ لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اسے، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں، فی الیمی، دریا میں، فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ، پس تو دیکھو کس طرح ہوا، عاقبۃ الظالمین، انجام ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے انہیں، أَئِمَّةً، رہنما، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو بلاتے تھے طرف آگ کے، یعنی کہ ایسے رہنما تھے، ایسے امام تھے، ایسے وہ سردار تھے جو کیا کرتے تھے، لوگوں کو، خود تو گمراہ تھے ہی، خود تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی تھے، اور فرعون اپنے آپ کو تو کیا سمجھتا تھا کہ میں ہی رب ہوں سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ کچھ بھلا نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ قیامت کے دن نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے، ہم من المقبوحین، وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، کون سی کتاب دی تھی، تورات، من بعد ما اہلکنا، اس کے بعد جو ہلاک کر دیا ہم نے، القرون الاولی، پہلی امتوں کو، بصائر للناس، کھلے دلائل ہیں لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑتے۔ تو کتاب جو ہے کسی امت کو، کسی قوم کو کیوں دی جاتی ہے، تاکہ انسان پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھے، ان پر غور و فکر کرے، ان سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ کتاب اس کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ قرآن بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں، پھر ہم نے بہت سارے انبیاء کے اس میں واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم وہ کام نہ کریں جو ان قوموں نے کیے اور اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ تو لہٰذا اس قرآن کو اپنے لیے ہدایت اور رحمت بنانا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے خوب خوب انشاءاللہ دعائیں بھی کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور نہ تھے آپ مغربی جانب طور کے، اذ قدینا الی موسیٰ، جب وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے، الامر، حکم کی، وما کنت من الشاہدین، اور نہ تھے آپ حاضر ہونے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ موجود نہیں تھے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، تو آپ کو یہ سارے واقعات کیسے پتہ ہوں گے، ظاہر ہے وحی کے ذریعے۔ ولیکن انشأنا، اور لیکن ہم اٹھائیں ہم نے، قروناً امتیں، فتطاولا، تو طویل ہو گئی، علیہم العمر، ان پر مدت، وما کنتا، اور نہ تھے آپ، ثاویاً مقیم، فی اہل مدینہ، اہل مدین پر، تتلو علیہم، کہ آپ پڑھتے ان پر، آیاتنا، آیات ہماری، ولیکننا، اور لیکن ہم، کننا مرسلین، تھے ہم ہی بھیجنے والے، وما کنت بجانب الطوری، اور نہ تھے آپ طور کی جانب، اذ نادینا، جب پکارا ہم نے موسیٰ کو، ولیکن رحمتاً، اور لیکن یہ رحمت ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ایک قوم کو، ما آتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، ولولا ان تصیبہم، اور اگر نہ ہوتا کہ پہنچتی انہیں مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے، جو قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو اپنے گناہ انہوں نے کیے،
فیقولو تو وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسولاً کوئی رسول فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیری آیات کی ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جن پر کوئی رسول نہیں آیا تھا تو ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، اور اگر ہم آپ کو رسول نہ بنا کر بھیجتے تو ان کا کیا شکوہ ہوتا، یہ کہتے کہ یا اللہ تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، تو نے یہود اور نصارہ کی طرف تو بھیجا ہے، ہماری طرف بھی کوئی رسول آتا تو ہم اس کی پیروی کرتے اور ہم اس پر ایمان لاتے، اور اب جب رسول آ گیا ہے اور انہی میں سے ہے، لیکن اب کیا ہو گیا، اب انہوں نے سرے سے ان کو جھٹلا دیا۔ فلما جاءہم الحق تو جب آیا پاس ان کے حق من عندنا ہماری طرف سے، یعنی یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا انہوں نے کہا لولا اوتی مثلا کیوں نہ وہ دیا گیا مانند ما اوتیا موسیٰ اس کے جو دیے گئے موسیٰ۔ اللہ اکبر، اب کیا شکوہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے۔ اولم یکفروا کیا بھلا نہیں کفر کیا انہوں نے بما اوتیا اس کا جو دیے گئے موسیٰ من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے ان کو بھی تو بہت سارے لوگوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا۔ قالوا سحرانی انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، تظاہرا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وقالوا انا اور انہوں نے کہا بے شک ہم بکل کافرون ہر ایک کے انکاری ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھی انکاری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ قالوا فأتوا بکتاب کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، یعنی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے اور تم اس چیز پر قادر ہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لا سکتے ہو تو جاؤ پھر لے آؤ۔ ہوا اہدا منہما وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، اتبعہ میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فإن لم یستجیبوا پھر اگر نہ انہوں نے قبول کی لکا آپ کی بات، فعلم تو جان لیجئے انما یتبعون بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اہواءہم اپنی خواہشات کی، ومن اضل اور کون زیادہ گمراہ ہے ممن اتبع اس سے جو پیروی کرے ہواہ بغیر ہدن اپنی خواہش کی بغیر ہدایت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت ہی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ ان کو مشرکین مکہ کو یہ جواب دیجئے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو قرآن میں لایا ہوں وہ جھوٹ ہے تو تم ایک قرآن لے آؤ اللہ کی طرف سے، تم کوئی کتاب لے آؤ جو زیادہ ہدایت والی ہو اور مجھے میرے سامنے لا کر پڑھو اسے، اور پھر میں تمہاری بات مان جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کا یہ چیلنج قبول نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کیا تکلیف تھی کہ ہمارے میں سے ہی کوئی نبی کیوں، کوئی انسان ہم جیسا ہی اٹھ کر نبی کیوں نہیں بن گیا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیج دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا اور البتہ تحقیق پے در پے بھیجا ہم نے لَهُمُ الْقَوْلَ ان کے لیے کلام اپنا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب من قبلہ اس سے پہلے ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن قالوا آمنا وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم بھی اس پر، انہ الحق بے شک وہ حق ہے من ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، انا کننا بے شک ہم تھے ہم من قبل ہی مسلمین اس سے پہلے ہی فرما بردار۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے اہل کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جو تورات اور انجیل پر بھی ایمان لاتے تھے، اور جب قرآن آیا قرآن کو پڑھا گیا ان کے سامنے تو اس پر بھی وہ ایمان لائے اور اس کو بھی انہوں نے دل سے قبول کیا۔ اولئک یؤتون یہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اجرہم مرتین اجر اپنا 2 بار، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لایا اور جب قرآن آ گیا اس کو بھی کھلے دل سے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب ان کا اجر بھی دگنا ہوگا، بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کرتے تھے بالحسنۃ السیئۃ ساتھ برائی کے بھلائی کو، یعنی کچھ غلطی ہو جاتی تھی، کوئی کوتاہی کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً کیا کرتے تھے، وہ نیکی کا کام کر لیتے تھے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات کو، أَعْرَضُوا وہ اعراض کرتے ہیں عنہ اس سے،
یعنی فضول کی بحثوں میں، فضول کی باتوں میں، ایسی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی معنی نہیں ہے، جن سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، ان میں وہ بالکل بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور کیا کہتے ہیں، وقالو، وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہیں اعمال تمہارے ہمارے، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے ہیں اعمال تمہارے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو، یعنی جاہلوں سے پھر وہ بلا وجہ بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ جب کوئی ان کی بات نہیں مان رہا ہے، کھلی دلیلیں دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم اپنے کام کرتے رہو، تمہارے عمل تمہارے لیے، تم ان کا جواب دو گے اور ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ انک لا تہدی، بے شک آپ نہیں، آپ ہدایت دے سکتے، من احببتا، جسے آپ پسند کریں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت پر بہت حریص تھے، آپ چاہتے تھے کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، جسے ہم چاہتے ہیں، جیسے میں اور آپ بھی، ہم لوگ بھی بہت دفعہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے فلاں فیملی ممبر کو یا فلاں کو ہم جو بات سمجھا رہے ہیں وہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری بس یہی تمنا ہوتی ہے کہ وہ بات فوراً وہ سمجھ جائے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ وہ سمجھ آنا جو ہے بات، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے صرف بات بیان کر دینا اگلے کے آگے، چاہے وہ ہمارا کوئی فیملی ممبر ہے، چاہے ہمارا کوئی دوست ہے، چاہے کوئی پڑوسی ہے، یا کوئی بھی جان پہچان والا ہے، تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف پیغام پہنچا دیں۔ آگے ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جسے تم چاہو گے، جسے تم پسند کرو گے، اسے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اسے ملے گی جو مانگے گا۔ تو ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے دے دیتے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ تبھی ملتی ہے جب انسان اس کی تڑپ اور اس کی طلب رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اور لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مشیت حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیں گے؟ جو مانگے گا ہدایت۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِن نَتَّبِعِ، اگر ہم پیروی کریں، الہدا، ہدایت کی، مَعَکَ، آپ کے ساتھ، نتخطف، ہم اچک لے جائیں گے، من اردنا، اپنی زمین سے، اولم، کیا بھلا نہیں، نمکن، ہم نے جگہ دی، لہم، حرمن، انہیں حرم، آمنن، امن والے میں، یجبا، کھینچے چلے آتے ہیں، الیہ ثمراتو، طرف اس کے پھل، کل شیئن، ہر چیز کے، رزقن، رزق کے طور پر، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم، اور لیکن اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ وکم اہلکنا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من قریۃ، بستیاں، باطرت معیشتہا، جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پر، جو سمجھتی تھی قومیں کہ ہم تو بہت ترقی یافتہ ہیں، ہمارے پاس تو دنیا کی ہر آسائش۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی معیشت ان کو اس سے نہ بچا سکی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ہی ترقی یافتہ ملک، ایک زلزلہ آتا ہے اور وہ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ فتح کا مساکنہم، تو یہ ہیں گھر ان کے، یعنی کہ اب دیکھو ان کے کھنڈرات کو، اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کیا حال ہو گیا ان کے گھروں کا۔ لم تسکن من بعدہم، نہیں وہ بسائے گئے بعد ان کے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، وکننا نحن الوارثین، اور ہیں ہم ہی وارث، وما کان ربک، اور نہیں ہے رب آپ کا، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی بستی پر عذاب لے آئے۔ یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ ہاں انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو جو ہے دعوت دیتا ہے۔ حتیٰ یبعث من امیہا، فی امیہا، یہاں تک کہ وہ بھیج دے اس کے مرکز میں، رسولاً، کوئی رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو پڑھتا ہو ان پر آیات اپنی، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، مہلکی، ہلاک کرنے والے، القری، بستیوں کو، الا واہلھا، مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالمون، ظالم ہوں۔ وما اوتیتم، اور جو بھی دیے گئے تم، من شیء، کوئی چیز، فمتاع، تو سامان ہے، الحیات الدنیا، دنیا کے زندگی کا، وزینتھا، اور رونق اس کی۔ تو کیا کچھ دیے گئے ہیں میں اور آپ، ہم اپنے اپنے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے گھر اور ہمارے جو بھی ہم چیزیں پوزیس کرتے ہیں، ہم رکھتے ہیں، ان سب پر ایک نظر ڈالیں، اور کیونکہ ہمیں بہت ہی پیاری ہیں ساری اپنی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ صرف دنیا کا سامان ہے، اس سے کیا ہے، یہ آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں دینے والا۔ وما عند اللہ خیر، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، اور جو کچھ پاس ہے اللہ کے، خیر و ابقا، وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ افمن
کیا بھلا وہ جو وعدناہ وعدہ کیا ہم نے اس سے، وعدن حسنن وعدہ اچھا، فہو لقیہ پھر وہ پا لینے والا ہے اسے، کمم متعناہ مانند اس کے ہو سکتا ہے سامان دیا ہو ہم نے جسے، متاع الحیات الدنیا سامان زندگی کا دنیا کی، ثم ہوا پھر وہ یوم القیامتی دن قیامت کے، من المحترین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، وہ یوم ینادیہم اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فیقولو پھر وہ فرمائے گا، این شرکائی الذین کہاں ہیں شریک میرے وہ جن کا کنتم تزعمون تھے تم گمان کرتے۔ اب روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لے آؤ اپنے شریکوں کو جنہیں تم مجھے چھوڑ کر پکارتے تھے، آج وہ تمہیں میرے عذاب سے بچا لیں۔ قال الذین کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول سچ ہو گئی ان پر بات، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اغوینا گمراہ کیا ہم نے، اغوینا ہم گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں، کما غوینا جیسا کہ گمراہ ہوئے ہم۔ اب اس دن جو پرستش کروانے والے تھے یعنی جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ بھی، اور عبادت کرنے والے دونوں ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی سوال کر رہے ہیں جو دوسروں کو اپنی پرستش پر مجبور کرتے تھے یا ان کو اپنی طرف اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے بجائے کہ اللہ سے جوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیوں تم نے بھٹکایا ان کو، اور دوسروں سے بھی سوال ہوا کہ کیوں تم بھٹکے، اللہ نے تمہیں بھی عقل دی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا ہے افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے، تو اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کی، کیوں لوگوں کی اندھی تقلید کی تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اغوینہم کما غوینا وہ کہیں گے گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں جیسا کہ گمراہ ہوئے ہم، تبرأنا اظہار برات کرتے ہیں ہم ان سے، الیک تیرے سامنے، ما کانو نہ تھے وہ، ایانا یعبدون صرف ہماری ہی وہ عبادت کرتے، یعنی کہ انہوں نے تو ایسے نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایک معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کو معبود بنا رکھا تھا۔ وقیل ادعوا شرکاءکم اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا لہم پھر وہ نہیں جواب دیں گے انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن انہیں کیا کہیں گے، اپنے ان الہوں کو پکارو جنہیں تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے والی وارث ہیں، لیکن اس دن کیا ہے ان کو تو اپنی پڑی ہوگی تو وہ ان کو کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ پھر نہ وہ جواب دیں گے انہیں، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، لَوْ أَنَّهُمْ کاش کہ بے شک وہ کانو یہتدون ہوتے وہ ہدایت پاتے۔ آج ہے وقت، آج ہے موقع ہدایت حاصل کرنے کا۔ روز قیامت سوائے حسرت کے، سوائے مایوسی کے اور سوائے افسوس کے انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ یوم ینادیہم اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فیقولو پھر وہ کہے گا، ماذا اجبتم کیا کچھ جواب دیا تم نے، المرسلون رسولوں کو، یعنی جب رسول آتے تھے تمہارے پاس، جب وہ اللہ کا پیغام پڑھتے تھے تمہارے سامنے تو تم کیا جواب دیتے تھے انہیں، فعمیت تو اندھی ہو جائیں گی، علیہم الانباء ان پر خبریں، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون تو وہ آپس میں سوال کریں گے، اب اس دن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَمَّا مَن تَابَ تو رہا وہ جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ اور وہ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیا۔ تو جس نے بھی جہالت کی اور گمراہی کی اور نافرمانی کی روش چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس آ گیا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹ آنا، اور پھر ایمان لے آیا اور نیک عمل کرنا شروع کر دیے، تو اب کیا ہوگا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ تو امید ہے کہ وہ ہوگا، مِنَ الْمُفْلِحِينَ فلاح پانے والوں میں سے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ اور رب آپ کا پیدا کرتا ہے، مَا يَشَاءُ جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور وہ منتخب کر لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمْ نہیں ہے ان کے لیے، الْخِيَرَةُ اختیار، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، وتعالی اور وہ بلند تر ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور رب آپ کا وہ جانتا ہے، ما تُكِنُّ جو کچھ چھپاتے ہیں، صدورہم سینے ان کے، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا نہیں کوئی الہ برحق مگر ہوا وہی، لَهُ الحمد اسی کے لیے ہے سب تعریف، فی الاولی والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت والے دن۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ کیا کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان جعل اللہ اگر کر دے اللہ علیکم اللیل تم پر رات، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت دن قیامت تک۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ غور تو کرو ذرا، کہ اگر ساری زندگی تمہارے اوپر قیامت تک تمہارے اوپر صرف رات ہی رہے، سورج کبھی نکلے ہی نہ، تو من الہ غیر اللہ
کون ہے الہ سوائے اللہ کے، یاتیکم جو لائے تمہارے پاس، بدیاء کوئی روشنی، افلا تسمعون کیا بھلا نہیں تم سنتے۔ غور تو کرو یہ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ روز ہم سورج کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم اپنے دن کے کام کر سکتے ہیں۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان جعل اللہ علیکم اگر کر دے اللہ تم پر النہار سرمدن دن ہمیشہ، یعنی کبھی رات ہو ہی نہ، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ کون الہ ہے سوائے اللہ کے، یأتیکم بلیل جو لائے گا تمہارے پاس رات کو، تسکنوا فیہ تم سکون پا سکو اس میں، افلا تبصرون کیا پھر نہیں تم دیکھتے۔ وَمِن رحمتہ اور اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ تو یہ دن اور رات اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت سے فائدہ اٹھائیے، نہ کہ اپنی راتوں کو دن اور دنوں کو رات بنا لے انسان۔ تو راتوں کو کیا کرنا ہے، سونا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، نیند لینی ہے، اور دن میں اٹھنا ہے، کام کاج کرنے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے راستوں پر نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے رحمت بنائی ہے تاکہ کیا کرو، لِتَسْكُنُوا فِيهَا تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، کب، دن میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو دن اور رات تو یہ ایسی نعمتیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسے نہ کیا ہوتا، یہ سسٹم ایسے نہ چل رہا ہوتا تو انسان تو رات میں کتنا ڈپریشن ہوتا ہے، بعض اوقات رات ختم ہونے کا ہی نام نہیں لیتی، اور دن میں انسان اگر ہمیشہ دن رہے تو انسان کام کر کر کے تھک جائیں اور ان کی ویسے ہی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے، کیونکہ دن ہو تو انسان ظاہر ہے اس کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، ابھی جو ہمارے پاس دن ہے اس میں کام ختم نہیں ہوتے، تو انسان جو ہے اس کو شکر کرنا چاہیے اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن بھی دیا ہے اور رات بھی دی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ تو وہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کہاں ہیں میرے شریک وہ جن کا تم تزعمون تھے تم دعویٰ کرتے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، فَقُلْنَا هَاتُوا تو کہیں گے ہم لاؤ، برہانکم دلیل اپنی، فَعَلِمُوا تو وہ جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو تھے وہ گھڑا کرتے، ان قارون بے شک قارون، کانا من قوم موسیٰ تھا وہ موسیٰ کی قوم میں سے۔ کون تھا قارون؟ ایک بہت ہی بڑا بادشاہ تھا جس کو اپنے مال پر، اپنے خزانوں پر بہت غرور اور تکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فَبَغَىٰ عَلَيْهِ تو اس نے سرکشی کی ان پر، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اور عطا کیے ہم نے اسے خزانوں میں سے، ما اس قدر، ان مفاتیحہ بے شک کنجیاں اس کی، لتنوء البتہ وہ بھاری ہوتی تھیں، بالعصبتی ایک جماعت پر، اولي القوة قوت والی، یعنی اس قدر بہت کثرت سے اس کے پاس خزانے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے اس نے ایک جماعت پوری رکھی ہوئی تھی، بڑے ہی مضبوط لوگوں کی، جو مسکولر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک جماعت اس نے رکھی ہوئی تھی کہ جو صرف ان خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے، اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ اذ قال له قومه جب کہا اسے اس کی قوم نے، لا تفرح نہ تم اتراؤ، تو اس کو بڑا غرور تھا، بڑا اتراتا تھا وہ اپنے ان خزانوں پر، تو قوم نے کیا کہا کہ نہ اتراؤ ان کے اوپر، ان اللہ بے شک اللہ، لا يحب الفارحین نہیں وہ پسند کرتا اترانے والوں کو، وابتغی فیما اور تلاش کرو اس میں سے جو آتاک اللہ دیا تمہیں اللہ نے، الدار الآخرۃ گھر آخرت کا، ولا تنسا نصیبک اور نہ تم بھولو حصہ اپنا، من الدنیا دنیا میں سے، واحسن کما احسن اللہ اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا ہے اللہ نے، الیک تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا ہے قارون پر کہ اس کو اتنا خزانہ دیا، اتنا مال دیا ہے، تو اس کی قوم اس کو کیا سمجھا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تکبر نہ کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اور اس مال میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں بھی، جیسے اللہ نے تمہیں دیا ہے ایسے تم بھی دوسروں پر خرچ کرو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان جب کنجوسی کرتا ہے مال دینے میں یا خرچ کرنے میں یا صدقہ کرنے میں، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال تو میرا ہے ہی نہیں، میرے پاس کیا ایسی صلاحیت تھی، یا کیا میرے پاس ایسی کوئی میں بہت بڑا نیک تھا کہ جو مجھے یہ مال دیا گیا، تو یہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو نعمت یا مال جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہوتا ہے، تو جب اللہ دے تو آگے دینا چاہیے۔ تو یہی اس کی قوم اس کو نصیحت کر رہی تھی کہ تم سرکشی نہ کرو اور لوگوں کو بھی دو اس خزانے میں سے۔
ولا تبغ الفساد، اور نہ تم چاہو فساد، فی الارض زمین میں، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ قارون نے، انما اوتیتہ، بے شک میں دیا گیا ہوں میں، یعنی یہ خزانے جو مجھے دیے گئے ہیں، علی علم عندی، علم کی بنا پر ہیں جو میرے پاس ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی غرور اور تکبر والی الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح کی بات کبھی نہیں کہنی چاہیے۔ آپ نے اکثر دنیا میں لوگوں کو سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ ہم تو سیلف میڈ ہیں، ہم نے تو محنت کی ہے اتنے سال اور پھر ہمیں جو ہے یہ کامیابی ملی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، محنت کرنا ضروری ہے، محنت ہر کسی کو کرنی ہے، لیکن اب محنت تو مزدور بھی کرتا ہے تو اس کو تو اتنا نہیں ملتا، تو لہٰذا انسان کی محنت یا اس کے علم کی بنا پر اس کو رزق نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کس کو کتنا دیں۔ تو کیا کہنے لگا وہ، کتنا اس نے تکبر کیا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے، میں بہت سمارٹ ہوں تو میں نے بڑی پلاننگ کی اور میں نے بڑے اپنے بزنس کو جو ہے وہ پھیلایا، تو اس لیے میرے پاس جو ہے وہ اتنا آج میرے پاس اتنا خزانہ ہے۔ اولم یعلم، کیا بھلا نہیں اس نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد اہلکا، تحقیق اس نے ہلاک کر دیا، من قبل ہی، من القرون، اس سے پہلے بھی کئی امتوں کو، من ہوا اشد، جو وہ زیادہ سخت تھی، منہ قوت، اس سے قوت میں، و اکثر جمعا، اور اکثر جمعیت میں، یعنی یہ اپنے خزانوں پر اطرار ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قومیں ہلاک کی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ ایڈوانس تھیں، اس سے بھی زیادہ مال رکھنے والی تھیں، اس سے بھی زیادہ طاقتور تھیں۔ ولا یسأل عن ذنوبہم، اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرم، یعنی مجرموں سے ہی پوچھا جائے گا کہ کیا کر کر آئے۔ فخرج علی قومہ، تو وہ نکلا اپنی قوم پر، فی زینتہ، اپنی زینت میں، یعنی اپنی بڑی شان میں، اور تیار ہو کر کیا ہے اب اپنی قوم میں نکلتا ہے وہ اتراتے ہوئے۔ قال الذین یریدون، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اب جو دنیا چاہتے تھے، جن کو دنیا کی شان و شوکت، مال محل اور سواریاں خوبصورت قسم کی وہ ان کو بڑی پسند تھیں، وہ قارون کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، یا لیتا لنا مثلی، اے کاش کہ ہوتا ہمارے لیے مانند ما اوتیا، اس کے جو دیا گیا، قارون۔ اب قارون کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی جو ہے وہ ایسی ہی سواری ہوتی ہے، ایسے ہی خزانے ہمارے پاس بھی ہوتے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان جب دوسرے کے پاس نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے دل میں حسرت آتی ہے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی کی بہت بڑی گاڑی اور بڑی شاندار لش قسم کی گاڑی دیکھتے ہیں تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے دل میں ایک دفعہ تو خیال آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہو، پھر کسی کا بہت خوبصورت گھر دیکھ کر دل میں خواہش آتی ہے کہ میرے پاس بھی یہ ہو۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا کیا، قارون کو جب دیکھا کہ وہ ایسے بڑی شان سے نکل رہا ہے اپنے محل سے، تو کیا کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہ دیا جاتا جو قارون کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہ لذو حظ عظیم، یقیناً البتہ وہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے، بہت بڑی، اس کو کیا سمجھتے ہیں، بڑا ہی خوش قسمت ہے، جس کے پاس مال دولت اچھی گاڑی بنگلہ ہو، کیا سمجھا جاتا ہے اسے کہ بڑا قسمت والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم، جن کو پتہ تھا کہ اصل مال یا اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، جو علم والے تھے، جو جانتے تھے کہ اصل کامیابی کیا ہے، آخرت کی کامیابی، وہ کیا کہنے لگے اس کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر جو قارون کو دیکھ کے حسرت کر رہے تھے، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر، ثواب اللہ کا بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جو آمنا و عمل صالحا، ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک، وَلَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں پا سکتے اسے، إِلَّا الصَّابِرُونَ، مگر صبر کرنے والے۔ تو لہٰذا کسی کو دی گئی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور کیا کہنا ہے، الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ فَخَسَفْنَا، پس دھسا دیا ہم نے، بِهِ، اسے، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں۔ اب دیکھیے کیا اس کا انجام ہوا اس کے اترانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما کان لہ، تو نہ تھا وہ اس کے لیے، من فئۃ، کوئی گروہ، ینصرونہ، جو مدد کرتا اس کی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، وما کان، اور نہ تھا وہ، من المنتصرین، بدلہ لینے والوں میں سے۔ اب جو اتنی اس نے فوج رکھی ہوئی تھی اپنی حفاظت کے لیے، وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئی، اور جو اس کا اتنے خزانے تھے، مال تھا اس کا، وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح کی ان لوگوں نے جو، تمنّوا، تمنا کر رہے تھے، مکانہ، اس کے مقام کی، بالامس، کل تک، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، اب جب انہوں نے ان لوگوں نے جو حسرت سے دیکھ رہے تھے قارون کو، جب انہوں نے قارون کا یہ حال دیکھا،
اب کیا کہنے لگے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ افسوس بے شک اللہ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ وہ پھیلاتا ہے رزق، لِمَن يَشَاءُ جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے، لولا اگر نہ ہوتا، امن اللہ یہ کہ احسان کرتا اللہ علینا ہم پر، لخسف بنا البتہ وہ دھنسا دیتا ہمیں بھی، یعنی اگر ہمیں بھی قارون جتنا ملتا اور ہم بھی اس کی طرح ہی عمل کرنے لگتے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوتا، وہی کا انہو افسوس بے شک وہ، لا یفلح الکافرون نہیں وہ فلاح پا سکتے جو کافر ہیں، تلک الدار الآخرۃ یہ ہے گھر آخرت کا، نجعلها ہم بناتے ہیں اسے، للذین ان کے لیے جو لا یریدون نہیں وہ چاہتے، علوا فی الارض بلندی زمین میں، ولا فسادا اور نہ فساد، والعاقبۃ للمتقین اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیے مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مال کی کثرت ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کو کشادہ کرتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں، لیکن اس مال کو آنے کے بعد ہمارا عمل کیسا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ کیا ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو میری عقل مندی تھی تو اس لیے میں نے اتنا کما لیا ہے، میرے پاس یہ ڈگری تھی تو اس وجہ سے میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس یہ صلاحیت تھی کہ میں بڑا ہی اسمارٹ تھا اور مجھے بڑا اچھا بزنس سینس تھا تو اس لیے میں نے یہ سارا مال کمایا، تو وہاں پر خرابی آ جاتی ہے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے، اور انسان نہ صرف عاجز ہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے بلکہ اس کو دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ من جاء بالحسنۃ جو کوئی لائے گا بھلائی، فلہ خیر منہا تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی لائے گا برائی، فلا یجزا تو نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الذین جنہوں نے عملوا السیئات عمل کیے برے، الا مگر ما کانوا اس کا جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، ان الذی بے شک وہ جس نے فرض علیک القرآن فرض کیا آپ پر قرآن کو، لرادک البتہ پھیر لیے جانے والا ہے آپ کو، الی میعاد طرف لوٹنے کی جگہ کے، قل کہہ دیجئے ربی اعلم میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی اسے جو لایا ہدایت کو، یعنی جو شخص ہدایت کے راستے پر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، ومن ہوا فی ضلال اور اسے جو وہ گمراہ ہوا، مبین کھلم کھلی، وما کنتا اور نہ تھے آپ، ترجو آپ امید رکھتے، ان یلقا کہ القا کی جائے، الیک الکتاب طرف آپ کی کتاب، الا رحمتن مگر رحمت ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کو نبوت دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ پر نبوت اترے گی، تو یہ لوگ کیسے آپ سے اس نعمت پر حسد کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، فلا تکونن ظہیر للکافرین پس ہرگز نہ ہو آپ مددگار کافروں کے لیے، ولا یسدنک اور نہ ہرگز وہ روکیں آپ کو، ان آیات اللہ کی آیات سے، بعد اس کے، اذ انزلت جب وہ نازل کی گئیں، الیک طرف آپ کے، ودعو الی ربک اور دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف، ولا تکونن اور نہ ہرگز آپ ہوں، من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا تدعو اور نہ آپ پکاریے، مع اللہ الہ ساتھ اللہ کے الہن آخرہ کوئی الہ دوسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنانا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا غم گسار، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا نہیں بنانا ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، کل شیء ہر چیز، ہالکن ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ سوائے اس کے چہرے کے، تو جب قیامت آئے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی، کون باقی رہے گا؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لہ الحکم اسی کے لیے ہے حکم، و الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس کیا سمجھ لیا لوگوں نے، ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا یہ کہ وہ کہہ دیں کہ ایمان لائے ہم، وہم لا یفتنون اور نہ وہ آزمائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے، جب مان لیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ٹٹولنا تو ہے کہ ایمان کتنا سچا ہے، تو مشکلیں آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا ہم مایوس ہو کر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب ایمان تو تم لے آئے ہو، اب ٹیسٹ تو ہوگا ہی، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو،
جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ الَّذِينَ صَدَقُوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو یعملون السیئات عمل کرتے ہیں برے، ان یستبقونا کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر، ساء ما یحکمون کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کانا یرجو جو کوئی ہو امید رکھتا، لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کی۔ میں اور آپ ہم سب امید رکھتے ہیں نا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ملے، قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں۔ فَإِنَّ أَجْعَلَ اللَّهِ تو بے شک مقرر وقت اللہ کا لآت البتہ آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کون میری ملاقات کی امید رکھتا ہے اور کون دنیا کی محبت میں ہی غرق ہوئے جا رہا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ اور جو کوئی جہاد کرے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ تو بے شک وہ جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، البتہ بہت بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی، میرے اور آپ کے صدقات کی، میرے اور آپ کی نمازوں روزوں حجوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے لیے ہے تمام جہان، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم ہیں فقیر، ہم ہیں محتاج، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنکفرن عنہم البتہ ہم دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، ولنجزینہم اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسن الذی بہترین اس کا جو کانوا یعملون تھے وہ عمل کرتے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور تاکید کی ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے۔ وَإِن جَاهَدَكَ اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تم پر، لِتُشْرِكَ کہ تم شریک کرو، بی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ اس کو جو نہیں ہے تمہیں، بِهِ علم جس کا کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا تو نہ تم اطاعت کرو گے ان دونوں کی۔ صرف ایک بات پر ان کی بات نہیں ماننی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، ماں باپ اگر شرک کی طرف بلائیں تو اس طرف نہیں جانا ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ الیہ مرجعکم میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم پھر میں بتاؤں گا تمہیں، بما کنتم تعملون وہ جو تھے تم عمل کرتے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لندخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اچھی کمپنی کس کو پسند نہیں ہوتی؟ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے جو دوست ہوں، ہماری جو کمپنی ہو وہ نیک لوگ ہوں، اچھے ہوں، تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے اندر بھی وہ اچھائی آئے۔ کیونکہ جب ہم منفی لوگوں کے ساتھ، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کی نفرت اور اس طرح کی سوچیں آنے لگتی ہیں جو نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں، منفی سوچیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہیں میں جنت میں داخل کروں گا اور وہاں ان کے پاس نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ ان کے ساتھی ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، آمنا باللہ ایمان لائے ہم اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ پھر جب وہ اذیت دیا جاتا ہے، فی اللہ اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس وہ بنا لیتا ہے آزمائش کو لوگوں کی، کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی طرح۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا، اور جب اللہ کے راستے پر چلنے میں اسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے کسی دین کے کام پر عمل کرنے میں، تو پھر کیا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو کیسے سمجھتا ہے، جیسے اللہ کا عذاب آ گیا اس کے پر۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ اور البتہ اگر آ گئی مدد، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، اِنَّا كُنَّا بے شک ہم تھے، ہم معکم ساتھ تمہارے۔ اولیس اللہ کیا بھلا نہیں اللہ بعلم خوب جانتا، بما فی صدور العالمین اسے جو سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے۔ تو ہمارے جو سینوں میں ہوتا ہے وہ سب اللہ کو پتہ ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ صرف دنیا دیکھتی ہے، لیکن ہمارے دل کیا سوچتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ، الَّذِينَ آمَنُوا ان کو جو ایمان لائے، وَلَا يَعْلَمَنَّ اور البتہ وہ ضرور جان لے گا المنافقین منافقوں کو، کیونکہ یہ منافقت ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے دل میں کچھ اور سوچے کسی کے لیے اور اس کا معاملہ کچھ اور ہو۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا پیروی کرو ہمارے راستے کی، وَلَنَحْمِلْ اور ہم ضرور اٹھا لیں گے، خطایاکم خطائیں تمہاری۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے منافقین، کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہماری پیروی
پیروی کرو، قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ ہم نے انہیں کہا تھا، اور تمہاری سزاؤں کا تمہارے گناہوں کی سزا بھی ہمیں بھگت لیں گے۔ وما ہم بحاملین، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کی خطاؤں میں سے، من شیء، کوئی چیز۔ اس دن تو قیامت والے دن کوئی انسان کسی کا ذرہ برابر بھی گناہ نہیں اٹھائے گا۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، ولا یحملن اثقالہم، اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ اپنے، واثقالا مع اثقالہم، اور کئی بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، یعنی خود تو گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا تو اس کا بھی بوجھ اپنے اوپر ہے۔ ولا یسألن، اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، اس چیز کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو طرف اس کی قوم کے، فَلَبِثَ فِيهِمْ، تو وہ رہا ان میں، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے نصیحت کی، دعوت دی اپنی قوم کو۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو پکڑ لیا انہیں طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور نجات دی ہم نے اسے، کسے، نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً، اور بنا دیا ہم نے اسے ایک نشانی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم، اذ قال لقومه، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، انما تعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اوناثن، کچھ بتوں کی، وتخلقون افکن، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ، ان الذین تعبدون، بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، لا یملکون لکم رزقا، نہیں وہ مالک ہو سکتے تمہارے لیے رزق کے، تو رزق کا مالک کون ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ فابتغوا عند اللہ، پس تلاش کرو اللہ کے پاس، الرزق، رزق کو، وعبدوہ واشکروا لہ، اور عبادت کرو اس کی اور شکر ادا کرو اس کا، وإلیہ ترجعون، طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے، تو کذبوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فقد کذب، تو پس تحقیق جھٹلایا، امتوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھیں، وما علی الرسول، اور نہیں رسول پر، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا واضح طور پر۔ اولم یروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، کیف یبدئ، کس طرح ابتدا کرتا ہے، اللہ الخلق، مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، یعنی مخلوق کو دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کا ہی کام ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیرا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح اس نے ابتدا کی مخلوق کی، ثم اللہ، پھر اللہ، ینشئ النشأۃ، وہ اٹھائے گا اٹھانا، الآخرۃ، آخرت کا آخری بار، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور وہ رحم کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں اور نہ زمین، اور زمین میں اور نہ آسمان میں، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے، انہیں لگتا ہے بس دنیا میں ہی ہے جو کھا لو اور پی لو اور یہیں پر موج مستی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ رحمت، یعنی وہ جنت جو میں دنیا میں دینے والا ہوں اپنے بندوں کو، اس سے وہ مایوس ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اسے، او حرقوہ، یا جلا دو اسے، فانجاہ اللہ، تو نجات دی اللہ نے اسے، من النار، آگ سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کیا تھا، آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ ان فی ذالک لآیات، البتہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ وقال انما، اور اس نے کہا بے شک، اتخذتم، بنا لیا تم نے، من دون اللہ اوناسا، سوائے اللہ کے بتوں کو، یعنی معبود بناتے ہو تم، مودت بینکم، محبت کا ذریعہ آپس میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامت، پھر دن قیامت کے، یکفر بعضکم ببعض، انکار کرے گا تمہارا بعض بعض کا، یعنی قیامت کے دن تم کیا کرو گے؟ اپنے ان شریکوں سے دور بھاگو گے اور تمہارے شریک تم سے دور بھاگیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے قیامت کے دن کہ تم نے کیوں میری پیروی کی، اور پیروی کرنے والے کیا کہیں گے؟ تم لوگوں نے کیوں ہم سے اپنی پیروی کروائی، ہمیں کیوں بھٹکایا ہدایت کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، تو ایمان لایا اس پر لوط، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، إِلَىٰ رَبِّي، طرف اپنے رب کے، گناہوں کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آنا، اپنے رب کے راستے پر آنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ہجرت ہوتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ وہی ہے بہت زبردست، خوب حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور عطا کیا ہم نے اسے، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، وَيَعْقُوب، اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، اور رکھ دی ہم نے اس کی اولاد میں، النبوۃ والکتاب، نبوت اور کتاب، وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیا ہم نے اسے، أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اجر اس کا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ہماری عام طور پر یہ سوچ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے کام کے لیے نکلیں گے، یا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی رضا کا ہے، جب ہم وہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بس ہم دنیا سے تو اب کٹ جائیں گے، اور دنیا سے تو ہمیں اب کوئی بھلائی ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کے نیک اعمال کا اجر دیا، اور آخرت میں تو وہ ہے ہی نیک لوگوں میں سے۔ دنیا میں کیا نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے انہیں؟ اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا جو نبی بنا، پھر ایک پوتا دیا جو نبی ہوا، پھر ان کی اولاد میں بنی اسرائیل جو ادھر سے آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ تمام انبیاء، اور پھر اسماعیل علیہ السلام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر نبی کے بعد نبی بھیجے ان کی اولاد میں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم البتہ آتے ہو تم بے حیائی کو، مَا سَبَقَكُمْ، نہیں سبقت کی تم پر، بِهَا مِنْ أَحَدٍ، ساتھ اس کے کسی ایک نے، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔ یعنی کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا برا عمل تم کرتے ہو ایسا تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا بے شک تم البتہ آتے ہو تم مردوں کو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو راستہ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں، المنکر، برے کاموں کو۔ فَمَا كَانَ، تو نہ تھا، جواب قومہ، جواب اس کی قوم کا، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، لے آ ہم پر عذاب اللہ کا، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اب لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب انصرنی، کہا اے میرے رب مدد فرما میری، علی قوم المفسدین، اوپر ان لوگوں کے جو مفسد ہیں۔ ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے پاس بھیجے ہوئے، ابراہیم کے بالبشرا، خوشخبری لے کر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کیا وہ خوشخبری دینے آئے تھے؟ بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔ قالوا انا مہلکو، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی، رہنے والے، ہذہ القریۃ، اس بستی کے، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کو وہ ہلاک کرنے آئے تھے۔ ان اہلھا کانوا، بے شک اس کے رہنے والے ہیں وہ، الظالمین، ظالم۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان فیہا، بے شک اس میں، لوط ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بمن فیہا، اسے جو اس میں ہے، وننجینہ، اور البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اسے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ولما، اور جب، ان جاءت، یہ کہ آ گئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی فرشتے، لوط کے پاس،
آبہم وہ پریشان ہوا ان سے، وضاق بہم اور وہ تنگ ہوا ان سے، ذرعن دل میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، فرشتے کیا کہنے لگے، حوصلہ دے رہے ہیں نبی کو، لوط علیہ السلام کو، کہ لا تخف ولا تحزن، نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر مشکل حالات میں بھی کوئی غم اور کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ انا بے شک ہم منجو کا نجات دینے والے ہیں تجھے، واہلک اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، انا منزلون بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہل ہذہ القریۃ اوپر رہنے والوں کے اس بستی کے، رجزم من السماء ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے ان میں ایک نشانی، بَيِّنَةً کھلی، کیا نشانی، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کرو گے تو کیا ہے، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لیکن یہ نشانی کون دیکھ پاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے بھی کیا پیغام دیا اپنی قوم کو، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجل یوم الآخری اور امید رکھو آخری دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فاخذتہم الرجفۃ تو پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے، فاصبحوا تو صبح کی انہوں نے، فی دارہم جاثمین اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، وعادم و ثمود اور عاد اور ثمود کو ہلاک کیا، وقد تبینہ اور تحقیق واضح ہو گئی حالت، لکم تم پر، من مساکنہم ان کے گھروں کی، وزین لہم الشیطان اور مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم اعمال ان کے، فصدہم عن سبیلی تو اس نے روک دیا انہیں راستے سے، یعنی کہ اللہ کے راستے سے، وکانوا مستبصرین اور تھے وہ بہت دیکھنے والے۔ ویسے وہ دنیا کے معاملات میں بڑے سمارٹ لوگ تھے، بڑے سمجھدار تھے، کسی کے دھوکے میں نہیں آتے تھے، کوئی ان کو بزنس میں ہرا نہیں سکتا تھا، کوئی ان کو ان کی ترقی کے کاموں میں ایسے چکمہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن یہاں پر کیا ہوا، جب دین کی بات آئی تو شیطان کے چکمے میں آ گئے، اس کے وسوسے میں آ کر اپنی آخرت خراب کر لی، وقارون و فرعون و حامان اور قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ سات واضح نشانیوں کے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور نہ تھے وہ بھاگ جانے والے ہم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ کر کہاں جا سکتے تھے، فَكُلًّا أَخَذْنَا تو ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے، بِذَنبِهِ بوجہ اس کے گناہوں کے، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی ہے، من ارسلنا جو بھیجی ہم نے، علیہ جس پر، حاسباً پتھروں کی آندھی، اب کسی پر تو آیا پتھروں کی آندھی کا عذاب، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من اخذتہ الصیحۃ جو پکڑ لیا اس کو چنگھاڑ نے، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من خسفنا جو دھنسا دیا ہم نے، بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من اغرقنا جسے غرق کر دیا ہم نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولکن کانوا اور لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے، مثل الذین اتخذوا مثال ان کی جنہوں نے بنا لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اولیاء کچھ دوست کچھ ولی، مثلی مانند مثال، العنکبوت ایک مکڑی کے ہے، عنکبوت کا معنی کیا ہے، مکڑی، تو سورت کا نام بھی جو ہے وہ اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جسے بھی ہم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یا یہ میرا کام بگاڑ سکتا ہے، یا ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو ایسا کوئی بھی سہارا، ایسا کوئی بھی چاہے وہ شخص ہے یا کوئی بھی ہے، ہمارا مال ہے چاہے وہ، یا ہمارا علم ہے، یا ہماری شہرت ہے، یا ہماری اولاد ہے، جسے بھی ہم اپنا ولی سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہر مشکل کا سہارا ہے سوائے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مکڑی کا جالا، اتخذت بیتن جس نے بنا لیا ایک گھر، وان اوہنا اور بے شک سب سے کمزور، البیوتی گھروں میں، لبیتو البتہ گھر ہے، العنکبوت مکڑی کا، لو کانوا یعلمون کاش ہوتے وہ علم رکھتے، کاش ان کو پتا ہوتا کہ یہ دنیا کے سہارے، یہ اللہ کو چھوڑ کر بنائے جانے والے دوست، یہ کون ہے، یہ مکڑی کے جالے ہیں، مکڑی کا گھر ہے، جیسے ایک ہاتھ آپ ان کو طرف بڑھائیں گے مدد کا
تو وہ ادھر ہی ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ وہ جانتا ہے، ما یدعون، جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، من شیء کسی بھی چیز کو، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے بہت زبردست خوب حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ ہیں مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں، للناس لوگوں کے لیے۔ کتنی مثالیں آج اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب میں ہمیں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر علم رکھنے والے۔ خلق اللہ السماوات، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیۃ للمؤمنین، البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔